نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا موضوع تھا روحانی بیماریاں، اور اس میں نے روحانی بیماریوں کا ذکر کیا۔ اس کے اوپر بہت سارے دوستوں کے مجھے واٹس ایپ کے اوپر یہ باتیں آئی کہ آپ ہمیں روحانی بیماریوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں، اور کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں کہ کوئی کتاب ہو تو وہ کتاب بتا دیں ہمیں تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں۔ تو بھائی، روحانی بیماریوں کا معالج ہوتا ہے آپ کا مرشد، آپ کا شیخ۔ کوئی ایسی کتابوں میں بڑی بیماریاں ملتی ہیں لیکن ان کا علاج نہیں ملتا کتابوں میں، وہ آپ کا مرشد، آپ کا شیخ ہی کرتا ہے جس کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت ہوتی ہے۔ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ان روحانی بیماریوں کے اوپر ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ روحانی بیماریاں کیا ہیں جو ہماری روح کو لگتی ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہم نے پہلا موضوع رکھا ہے ریاکاری، جو کہ ہم لوگوں میں عام ہے، ہمارے لوگوں میں بڑی عام سی ہے۔ تو ریا جو ہے نا، اس کا لفظی معنی ہے دکھاوا۔ دکھاوا کاری مطلب وہ کام کرنا۔ ریاکاری کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ وہ عبادت، کوئی بھی ایسی عبادت ہم کریں جس کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہو، اس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں۔ یہ ہو کہ لوگ مجھے پیسہ دیں یا میری عزت کریں یا مجھے اپنے سب کے اندر میں سے بڑا سمجھیں، تو یہ معاملہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ آج ہم، یہ تو میں نے اس کی تعریف کی، اب آگے اس کی تفصیل میں چلتے۔ آج ہم دیکھیں سب سے زیادہ یہ چیز عاملین کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک بندے نے ایک عمل کیا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہاں جی میں تو جی سورہ مزمل شریف 500 دفعہ روز کی پڑھتا رہا ہوں۔ آیت الکرسی کا عمل کسی نے اگر 40-41 دفعہ کی تعداد سے کیا تو دکھاوا کرتا ہے، بھائی میں تو یہ 400 کی تعداد سے روز کا کیا، 313 360 سے کیا۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن یہ ہمیں لے ڈوبتی ہیں۔ اللہ رب الکریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور تکلیف دے کر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے۔ تو یہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اب مجھے آیت مبارکہ تو یاد نہیں ہے پوری، میں حافظ تو نہیں ہوں۔ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور تکلیف دے کر اس کی طرح جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس میں دکھاوے کے لیے چیز استعمال کرنے والے کو ہی اللہ نے ایک مشابہت دیا اس کے ساتھ کہ اس طرح اپنے صدقے ضائع نہ کرو، مطلب اس طرح تمہاری ساری عبادت، ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو ایک بات کے اوپر اگر ہم توجہ کریں، ایک پتھر ہے، اس کے اوپر اگر مٹی جمی ہوئی ہے تو مٹی پتھر کا حصہ لگتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی دھل کے صاف ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو دنیا کو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا اور وہ عبادت کا حصہ نظر آتی ہیں چیزیں، لیکن مقصد ہے کہ جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب الکریم سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میں اتنی قوت عطا فرما کہ اس چیز کو ہم قابو کر سکیں۔ اس کا سدباب اپنے مرشد کے قریب بیٹھنا اور مرشد کی مطلب معاملات میں بیٹھ کے اس سے اصلاح لینا ہے۔ اللہ رب الکریم کے یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کا دین جو ہے وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا، ہمیں بتایا۔ اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کو جو ہے نا اس سے مشابہ شرک کے ساتھ دیا، اس کو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، شرک اصغر کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ اے میری امت مجھے تم سے خطرہ ہے کہ میرے بعد تم شرک اصغر یعنی کہ ریاکاری، دکھاوے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہمیں اس دکھاوے کی عبادت سے روک رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں کیا یہ کرنی چاہیے؟ عاملین جو ہیں ان میں یہ کافی نقص پایا جاتا ہے، اس لیے ہم اکثر عاملین سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس کے ہاتھ پہ تمہاری نسبت ہے، تمہارا ہاتھ کس شیخ کے ہاتھ میں ہے، تم نے تزکیہ نفس کس سے کیا؟ دیکھو عملوں کی طاقت یہ ہے کہ وہ بے مثال ہے، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عملوں کی طاقت سے انسان خود کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ تو
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس سے سنی، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اپنی ایک تجلی وہاں پہ، اپنی ایک شان کے مطلب ایک عطا فرمائے گا وہاں پہ۔ اس وقت ہر امت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا وہ حافظ قرآن ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ وہ ہوں گے جو کہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے شہید ہو گئے ہوں گے، جنہوں نے جانیں دی ہوں گی۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہوں گے جو مالدار ہوں گے، میرا اللہ ان لوگوں سے سوال کرے گا، ان کا حساب کتاب کرے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتارا ہوا قرآن مجید نہیں سکھایا؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ تو نے مجھے سکھایا، کیوں نہیں سکھایا؟ اے میرے رب تو نے مجھے عطا کیا، مجھے آواز دی۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا رب العزت میں نے دن رات اسے تیرے دین کے لیے پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو فرشتے اس آواز کے اوپر دوبارہ آواز لگائیں گے کہ ہاں تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو پھر اللہ رب الکریم فرمائے گا تو نے صرف اس لیے قرآن پڑھا اور بڑے ساز اور سوز کے ساتھ پڑھا کہ تجھے دنیا یہ کہے کہ تجھ سے بے مثال کوئی تو بندہ نہیں ہے، تجھ جیسا کوئی قاری نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر مقصد یہ ہے کیا میں نے تجھے وہ دنیا میں نہیں دے دیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ رب الکریم تو نے مجھے دے دیا۔ تو جب میں نے تجھے دے دیا تو اب تو کیا مانگتا ہے؟ پھر اس کے بعد میرا رب بلائے گا اس شخص کو جس نے اللہ رب الکریم کی دین کے لیے جان دی ہوگی، یعنی جو شہید ہوگا، دین کے لیے تو نہیں دی ہوگی، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ اے بندے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری دین کے لیے لڑائی کی، میں جنگ کی، میں شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے دین کے لیے جنگ نہیں کی، تو نے تو اس لیے جنگ کی کہ تو غازی ہو کے واپس جائے اور لوگ کہیں کہ کیا بہادر جری جوان ہے، کیا اس نے زور بازو کے ساتھ فلاں دشمنوں کو توڑا ہے۔ یہ تو نے اپنی حب جائے یعنی اپنی ذات کے لیے دکھاوا کیا۔ حب جائے ایک اور بیماری ہے، اس کا دوبارہ ہم ذکر کریں گے۔ تو اب اگر کیا میں نے تجھے دنیا میں وہ نہیں دے دیا، تو جھوٹ بولتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا میں دنیا میں تجھے نہیں دے دیا، اب کیا مانگتا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب الکریم مالدار کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیں گے، تو پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ بولے گا اللہ کریم میں نے مال کو تیری بارگاہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میری بارگاہ میں نہیں خرچ کیا، تو نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا۔ تو میرے دوستو ریا کے درجے ہیں۔ اب کوئی ریا ہم کسی طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے کر رہے ہیں، کچھ ریا ہماری شرک میں چلی جاتی ہے، کچھ ہماری حرام ہے۔ اب شرک بھی تو حرام ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کریم ہم اس بیماری سے ہمیں شفا عطا فرما، اور جھولی اخلاص کی دولت سے بھر دے، اور میرے مولا میرے مالک ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم تیری رضا کے لیے سب کچھ کر سکیں۔ کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک پسند کرتا ہے جب تک وہ اس کو نفع دیتی ہے۔ تو ہمیں ہر نفع سے بری ہو کے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور ریاکاری جو ہے یہ تو ہمارے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ مطلب جب ایک چیز نقصان دینے لگ جاتی ہے تو ہم اسے بچنا شروع کر جاتے ہیں۔ تو اب ریاکاری جو ہے اس کے نقصان کیا ہیں؟ یہ ہمارے عمل ضائع کر دیتی ہے۔ ریاکاری ہمیں شیطان کا دوست بناتی ہے۔ جہنم کی وادیوں میں مطلب ریا کا ٹھکانہ اللہ رب الکریم رکھا ہے، اور وہاں پہ ہمارا بھی اللہ کریم اللہ معاف کرے نہ ہو۔ تو اس لیے اس سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس میں چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہر کوئی بیماری کی ایک جڑ ہوتی ہے میرے دوستو، تو جب تک وہ جڑ نہ ختم ہو بیماری کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہمیں جڑ ختم کرنی ہے، تو جب وہ ختم ہو جائے گی تو وہ خود بخود بیماری اکھڑ جائے گی۔ اگر باڈی میں انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے بخار چڑھ رہا ہے، تو ہمیں بخار کا نہیں، میں انفیکشن کا کرنا چاہیے علاج۔ اب ہمیں خود مطلب اپنی تعریف سننے کی خواہش کو ختم کرنا ہے، ہمیں مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے۔ اور آخری میں اس کا علاج بتاؤں، اب اس میں بہت سارے تفصیل میں جاتے ہیں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ اپنے مرشد کا قرب حاصل کرو، اپنے مرشد کی قربت میں بیٹھو۔ تصور شیخ اتنا ہونا چاہیے کہ جدھر نظر اٹھاؤ تمہیں اپنا مرشد نظر آئے۔ مرشد خدا نہیں ہوتا، خدا کا خلیفہ ہوتا ہے۔
اور وہ خلافت لے کے جب بیٹھتا ہے تو وہ تمہاری روح کی بیماریوں کو کھینچ لیتا ہے، ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب الکریم جس کے اوپر کرم کرتا ہے اسی کوئی کامل مرشد کا ہاتھ عطا فرماتا ہے۔ تو مرشد کی محفل میں بیٹھنے سے نفس رائی کے دانے کے برابر آ جاتا ہے۔